آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ دن کے 12:32 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین۔ ملک آج 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر حب الوطنی کے جذبے اور رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ قومی سطح کی تقریب نئی دلی کے کرتویہ پتھ پر منعقد ہوئی، جہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے جشن جمہور کی قیادت کی۔ انہوں نے ترنگا پھیرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ پیریڈ میں بھارت کے متنوع اور مالا مال ثقافتی ورثے کے علاوہ فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، سینئر وزراء، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، فوج کی 3 شاخوں کے سربراہ موجود تھے، جبکہ تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کام انجام دینے والے 10,000 مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر سمیت مختلف ریاستوں، مرکزی زیر انتظام علاقوں اور الگ الگ وزارتوں کی جھانکیاں اس پیریڈ میں دلچسپی کا مرکز تھیں۔ ادھر جموں کشمیر میں جشن جمہور کی سب سے بڑی تقریب مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی پرچم پھیرا کر پریڈ پر سلامی لی اور مارچ پاسٹ کا معائنہ کیا۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی تھے۔ اپنی تقریر میں لیفٹننٹ گورنر نے مختلف شعبوں میں حاصل شدہ کامیابیوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے تمام کامگاروں، کسانوں، ڈاکٹروں، انجینئروں، اختراع کاروں، کارخانہ داروں، اساتذہ، طالب علموں، نوجوانوں، خواتین، دستکاروں، ادیبوں، تاجروں، صنعت کاروں اور سماج کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں کو سلام پیش کیا، جن کی خدمت، کام اور کوششوں سے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے راجیہ کی اصلی طاقت کسانوں کے پسینے، سینکوں کے ساہس، مہیلاؤں کی شکتی، ویگیانکوں کی سوچ، شکشکوں کے سنسکار، ڈاکٹرز کی سیوا، انجینئرز کی دکشتا اور سماج کے ہر ایک ناگرک کے سمرپن میں بستی ہے۔ یہی ساموہک پریاس ہمارے راشٹر کو آگے بڑھنے کی ارجا دیتا ہے۔ منوج سنہا نے فوجی اور نیم فوجی دستوں کے علاوہ جموں کشمیر پولیس کے جوانوں کی زبردست سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ جوانوں کی کوشش سے نہ صرف جموں کشمیر میں امن کا قیام ہوا ہے، بلکہ ان کے وجود سے ہماری قوم سے ہی سلامت اور محفوظ ہے۔ میں سشستر سیناؤں، ارد سینک بلوں اور جموں کشمیر پولیس کے ویر جوانوں کو نمن کرتا ہوں، جو اپنے شوریہ، تیاگ، کرتویہ نشٹھا اور بلیدان سے راشٹر کی ایکتا، اکھنڈتا اور سرکشا سنشچت کر رہے ہیں۔ ان کا ادویتیہ ساہس اور سیوا ہمیں ایک جٹ، سرکشت اور سمردھ بھارت کے نرمان کے لیے نرنتر پریرت کر رہا ہے۔ ادھر وادی میں صوبائی سطح کی تقریب بخش اسٹیڈیم سری نگر میں منعقد ہوئی، جہاں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے قومی پرچم پھیرا کر مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ پیریڈ میں جموں کشمیر پولیس، CRPF، ہوم گارڈز، سول ڈیفنس، فائر سروسز، NCC، NSS اور اسکولی بچوں کے دستے شامل تھے۔ اس موقع پر سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا: آج کشمیر میں پرامن ماحول ہے۔ کشمیر کی حسین وادیاں باہیں پھیلائے یہاں آنے والے سیلانیوں کا خیر مقدم کرنے کو تیار کھڑی ہیں۔ آپ سبھی آئیں اور جنت کشمیر کی الہی خوبصورتی کا لطف اٹھائیں۔ کشمیر میں آپ کو اپنے گھر جیسا ماحول ملے گا۔ یوم جمہوریہ کی تقریب میں جموں کشمیر پولیس کی جیالوں نے شاندار کرتب بازی کا مظاہرہ بھی کیا، جبکہ اس موقع پر رنگا رنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ کابینہ کے وزراء نے بھی بعض اضلاع میں جشن جمہور کی تقریبات کی قیادت کی۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے اننت ناگ، وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے بارہ، امور صارفین کے وزیر ستی شرما نے کٹھوا اور جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے پونچھ ضلع میں قومی ترنگا پھیرا کر مارچ پاسٹ کا معائنہ کیا۔ وادی کے دیگر اضلاع میں متعلقہ ضلع ترقیاتی کونسلوں کے چیئرپرسنوں نے قومی پرچم پھیرایا۔ شوپیاں میں ضلع ترقیاتی کونسل کی چیئرپرسن بلکیس جان، کلگام میں DDC چیئرمین محمد افضل پرے، کپواڑہ میں ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین عرفان سلطان پنڈت پوری، گاندربل میں DDC چیئرپرسن نزہت اشفاق، پلوامہ میں ضلع ترقیاتی کونسل کے چیئرمین باری اندرابی، بانڈی پورہ میں DDC چیئرمین عبدالغنی بٹ اور بڑگام میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ IGP کشمیر VK بردی نے جموں کشمیر پولیس کے افسروں اور جوانوں کو مبارکباد پیش کی ہے، جنہیں یوم جمہوریہ کے موقع پر بہادری کے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ نے کہا ہے کہ وادی بھر میں حالیہ برف باری اور آندھی کی وجہ سے متاثر ہوئے بجلی کے نظام کو مکمل طور پر بحال کیا گیا ہے۔
اس طرح کی موسمی صورتحال سے ایچ ٹی اور ایل ٹی نیٹ ورکس کے ساتھ ساتھ بجلی ٹرانسفارمروں اور دیگر ترسیلی لائنوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں بیشتر علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی تھی۔ کے پی ڈی سی ایل کی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وادی بھر میں برقی رو کی سپلائی کو بہت حد تک معمول پر لایا گیا ہے اور 1600 میگا واٹ سے زیادہ کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جانے لگا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شہرائے آفاق سیاحتی مقام گلمرگ کا دورہ کر کے وہاں سڑکوں سے برف ہٹانے اور سیاحوں اور عام لوگوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ برف باری سے جہاں سیاحتی منظرنامے کو فروغ ملا ہے، وہیں 2 سال کے وقفے کے بعد کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا انعقاد ہوگا۔ پچھلے دنوں گلمرگ کے لیے ایک نیا اسکی لفٹ کا جو انوگریشن ہوا وہ چیک کرنے آیا ہوں۔ برف پڑی، اس برف سے ٹورزم سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے۔ اس بار ضلع کلان میں ہی برف باری ہوئی ہے، کھیلو انڈیا گیمز بھی جو ہے ہم ٹھیک طرح سے آرگنائز کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔